حضور السلام علیکم. ایک کامن ایشو یہاں ایلیگیشن اسلام کے اگینسٹ ریز کی جاتی ہے کہ عورتوں کے اوپر سختی کی جاتی ہے، جیسے برقع پہننا ضروری ہوتا ہے اور سختی کی جاتی ہے، اور عورتوں کے اوپر فرض ہے اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو برقعے کے لحاظ اگر آپ ایکسپلین کریں تو ہم کسی کو، اگر کسی نے ایلیگیشن لگائی ہے اس کے بارے میں، تو ہم ان کو کیسے ایکسپلین کریں کہ عورتوں کو. بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی سختی ہے عورتوں پہ برقع پہننا ہے. سختی مرد جو سختی پتہ کیا ہوتی ہے؟ زور. کسی کو نو سخت، کسی کو اگر تم پریشرائز کرنا، صرف ایک بات تو نہیں نا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں. مرد جو ہیں وہ تو کہتا ہے میں باہر نکلوں تو ٹائی پہنی ہو، سوٹ پہنا ہو، اچھا ڈریس ہو ہیں. عورتوں کو تم کہتے ہو کہ وہ جو باہر نکلیں تو وہ ٹی شرٹ میں پہنی ہو، ٹائٹ جین ہو، جن کا لباس اچھا نہ لگتا ہو. حالانکہ پرانے زمانے میں عورتیں اچھی جو عورتیں ہوتی تھیں، نیک عورتیں اور خاندانی عورتیں ہیں، وہ اچھے لباس ڈھکے ہوئے لمبی میکسی پہن کے پھرا کرتی تھی. بات یہ ہے کہ اسلام نے بہت سارے حق بھی دیے ہیں نا عورتوں کو. اسلام نے قرآن کریم میں جو حق ہیں پہلے نہیں دیے جاتے تھے، مثلا کہ عورت نے شادی کی ہے، اگر طلاق لینی ہے تو صرف مرد کو حق ہوتا تھا پہلے، بلکہ اب تک عیسائیوں میں اب تک حال سے 19th سینچری بلکہ 20th سینچری تک، 20ویں صدی تک عیسائیوں میں بھی عورتوں کو حق نہیں تھا طلاق یا ڈیورس لینے کا. ٹھیک ہے، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے حق دے دیا. ٹھیک، مردوں کو روک دیا کہ عورتوں پہ سختی نہیں کرنی، نرمی کا سلوک کرو ہیں، سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی بے حیا ہو جائے، وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. بعض باتیں ہیں. پھر عورتوں کو ابھی تک یہاں بھی عیسائیت میں بھی اور ان یورپین ملکوں میں بھی وراثت کا قانون نہیں تھا. وراثت پتہ ہے، کسی کا انہیریٹنس کا قانون نہیں تھا. کوئی مر جاتا تھا کسی کا باپ تو اس کے بچے اگر 2 لڑکے اور 1 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے، تو لڑکے کو ساری پراپرٹی چلی جاتی تھی، بیٹی کو نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم نے شروع سے حق دے دیا. ٹھیک ہے، اور بہت سارے عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے. آنسر نے فرمایا کہ عورتوں پہ سختی نہ کرو، مارو نہ ہیں. اور باقی لباس ہے، قرآن شریف میں لباس لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا کوئی ایک کوڈ ہوتا ہے. عورتوں کے لیے ایک ڈریس کوڈ ہے. ٹھیک ہے، لباس کا ایک معیار ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں عورتوں کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کے دیکھیں، تاکہ جو مرد تم میچور ہو رہے ہو، تمہیں پتہ ہے بعض باتوں کو اسکول میں بھی سن لیتے ہوگے، بعض بچے ان کو نہیں بھی پتہ، عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اگر وہ لباس میں اچھے لباس میں ہوں گی تو ان کو اس طرح کوئی نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے، اور وہ لباس یہی تھا کہ تم جو اپنے جسم کے سارے ایسے فگر جو مردوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا، ان کو ذرا چھپا کے رکھو. ٹھیک، یہ کہا ہے قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی. ٹھیک، اور یہی اسلام کہتا ہے. باقی یہ کسی نے نہیں کہا کہ زبردستی یوں کر کے منہ باندھ دو اور سانس بھی روک دو اور آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، جس طرح وہ طالبان نے سختی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے پچھلے دنوں میں لجنہ میں ایک تقریر کی تھی، وہ تو انگلش میں تقریر تھی، تم سمجھ بھی سکتے ہو، اس میں پردے کی باتیں بیان کی تھیں. پچھلے دنوں میں ایک کارٹون آیا ہوا تھا. طالبان یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باہر آ جاتی ہے اور ایکسپوز ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں نظر آ جاتی ہیں اور چہرہ نظر آ جاتے ہیں، تو یہ کریں گی. ٹھیک، حالانکہ یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں. عورت کو آزادی ہے، عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، عورت ٹیچر بھی بن سکتی ہے، عورت انجینئر بھی بن سکتی ہے، اور ڈرائیو بھی کر سکتی ہے. ایک کارٹون آیا ہوا تھا پچھلے دنوں میں کہ ایک کار کو
انہوں نے شٹل کاک برقع پہنایا ہوا تھا، ہاں، وہ سارا یوں گھیر کے آگے اس کی جالی لگائی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے، نیچے اس کے کیپشن لگائی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا کہ طالبان نے عورت کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی. تو اس طرح کی بھی بیہودگی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب کچھ کرو لیکن اپنے لباس کا خیال رکھو اور زیادہ مردوں سے مکس ہونے سے بچو.